اب میں بلا تاخیر ملتمس حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید عامر عباس حمدانی صاحب سے کہ وہ مجلس ادا سے خطاب فرمائیں۔ مومنین نعروں کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، رضیدیت، اہل بیت کے تینوں پہ لعنت، اہل بیت کے تینوں پہ لعنت، شمر پہ لعنت، شمر پہ لعنت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، برحمت آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ مکتب آل رسول کی حفاظت کے لیے، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، مومنین کے بچوں کی تربیت اور عمل صالح پہ برباد رہنے کے لیے بلند تر صلوات دنیا کے جس کونے میں عزاداران مظلوم کربلا محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، ان سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، عازم سفر کربلا مومنین کے سفروں کے بے خطر ہونے کے لیے، جن کے سفر میں رکاوٹیں ہیں ان کی رکاوٹوں کے دور ہونے کے لیے، مراکز دینیہ، مساجد اور امام برگاہوں کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے، علماء اللہ حیات وزام مراج کرام کی صحت و سلامتی کے لیے، علم و عمل کی بالادستی کے لیے، فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعاجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری گناہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں اس دعا کی قبولیت کے لیے، امام کے مبارک قدموں میں جامع شہادت نصیب ہو اس دعا کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام شہداء ملت جعفریہ حاضرین کے مرحومین، وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اور بالاخص جن مومنین نے ان مجالس سے اعضاء کے انعقاد میں تعاون کیا، ان کے خاندانوں کے تمام مرحومین کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاة والسلام علی سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فی قلبه محبت الحسین ومحبت زیارت الحسین بلند کر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولے حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں پوری جرت سے جواب دیں حسینیت حسینیت یزیدیت 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 بلند تر صلوات میرے صدقہ میرے احترام بزرگوں عزیز و دوستوں یہ سایہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا قرآن مجید کا 40واں سورہ ہے جس کا نام مبارک ہے سورہ مومن اور اس سورہ مبارکہ میں صاحبان ایمان کو ارشاد رب العزت ہوتا ہے من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها عمل بد ہوگا تو نتیجہ بد ہوگا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ذرا برابر بھی نیکی کرے گا تو اللہ اس نیکی کا اجر تجھے ضرور دے گا اور اگر ذرا برابر بھی برائی کرے گا تو اللہ اس برائی پر سزا کا حق رکھتا ہے معصوم فرماتے ہیں اگر وہ سزا دے دے تو یہ اس کا عدل ہے اور اگر معاف کر دے تو یہ اس کا فضل ہے اگر نہ وہ ہمارے ہر عمل پر جو برا ہے اس کے سزا دینے کا حق اس کے پاس محفوظ ہے اور اگر اچھا ہے تو ضرور اس کا بدلہ ہمیں دے دیا جائے گا پھر قرآن فرماتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ جس کا بھی عمل صالح ہوگا وہ مرد ہوگا یا عورت شرط یہ ہے کہ وہ ہوا مومن عمل صالح کرنے والا مومن بھی ہو تو اللہ فرماتا ہے پھر اس کا انعام یہ ہے
کہ فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، میں اللہ اسے خود جنت میں داخل کروں۔ پیغمبر خدا اصحاب کی محفل میں بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے کہ 4 مرد ایسے ہیں کہ جن کی جنت خود مشتاق ہے۔ جنت جانا اور بات ہے، جنت کی خواہش کرنا اور بات ہے، لیکن جس کی خواہش جنت خود کر رہی ہو اس کا معیار اور ہے۔ میں 4 مرد ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ یہ کہہ کر پیغمبر محفل سے اٹھ کے چلے گئے۔ اصحاب پیغمبر میں گفتگو ہونے لگی کہ پتہ نہیں وہ 4 کون ہیں جن کی طرف رسول اکرم اشارہ کر گئے۔ تو کسی نے کسی دوسرے سے کہا کہ بھیا جاؤ اور رسول اکرم سے پوچھ لو۔ تو کہنے لگے اگر میرا نام نہ ہوا تو پھر کیا کروں گا؟ متوجہ رہنا میرے لفظوں پر۔ روایت کہتی ہے ابھی اصحاب پیغمبر میں یہ گفتگو جاری تھی کہ امام المتقین یوسف الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب اسی محفل کے اندر آ پہنچے اور کہا آج محفل میں یہ جوش اور یہ گرم جوشی کیوں ہے؟ یا علی آج رسول اکرم نے کوئی عجب گفتگو فرمائی، کہا 4 مرد ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ تو میرے مولا نے مسکرا کے کہا تو کیا آپ نے رسول اکرم سے نہیں پوچھا کہ وہ 4 کون ہیں؟ تو کہنے والا کہنے لگا کہ یا علی اگر ہم پیغمبر سے پوچھ لیتے اور ہمارا نام نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا تم پوچھو نہ پوچھو علی تو ضرور پوچھے گا، تم پوچھو نہ پوچھو علی تو ضرور پوچھے گا۔ کہا اگر توجہ رکھیے گا کیا پاکیزہ فکر ہے، اگر علی کا نام ہوا تو علی شکر ادا کرے گا اور اگر نہ ہوا تو علی تیاری کرے گا۔ اگر علی کا نام ان 4 افراد میں ہوا تو علی شکر ادا کرے گا اور اگر نہ ہوا تو علی تیاری کرے گا۔ یہ کہہ کے علی چلے تو خالی علی نہ چلے، اصحاب پیغمبر کا پورا گروہ علی کے پیچھے پیچھے چلا۔ علی پیغمبر کے قریب آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرا سلام ہو۔ علیک السلام یا ابن ابی طالب، فرزند ابو طالب آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ یا رسول اللہ آج آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ 4 مرد ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ ہاں یا علی میں نے کہا ہے، تو اللہ کے نبی کیا پسند فرمائیں گے کہ ان کے نام بھی بتا دیں؟ مسکرا کر میرے پیغمبر نے فرمایا اے علی ان 4 میں پہلا تو علی ابن ابی طالب ہے۔ پہلا تو علی ابن ابی طالب ہے، پھر تیرا ابو ذر غفاری ہے، پھر تیرا سلمان فارسی ہے، پھر تیرا عمار یاسر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت جانے کے لیے خالی رسول والا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ علی والا ہونا بھی لازمی ہے۔ یا علی یا علی، تو یاد رکھیے گا یہ خدا کی عطا ہے۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں حق اور باطل کا بہترین مارکا وہ میدان کے جس میں دنیا کو نجاست کا تعارف بھی کرایا گیا، طہارت کی بات بھی کی گئی، حق کا پیغام بھی دیا گیا، باطل کے چہرے سے نقاب کو الٹا بھی گیا، اس بہترین مارکے کا نام کربلا ہے۔ اور حسین ابن علی کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہے۔ یاد رکھنا کل بھی میں نے عرض کیا تھا دنیا کے اندر ہر واقعہ پہلے ہوتا ہے، ذکر بعد میں ہوتا ہے، لیکن کربلا تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہے، واقعہ بعد میں ہے، ذکر پہلے ہے۔ اور میرے حسین کا ذکر جنت کے اوپر بھی ہے، حدیث پیغمبر ہے، میرے آقا پیغمبر فرماتے ہیں لیلتن اُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ، وہ شب کے جس شب مجھ محمد کو آسمان کی معراج کرائی گئی۔ اور یاد رکھنا فقط جنت میں حسین کا ذکر نہیں ہے، حسین کے پورے گھر کا ذکر ہے، حسین کے نانا کا ذکر بھی ہے، حسین کے بابا کا ذکر بھی ہے، حسین کی اماں کا ذکر بھی ہے، حسین کے بھیا کا ذکر بھی ہے۔ اور یاد رکھنا مومنین کرام خالی ناموں کا ذکر نہیں ہے بلکہ عہدوں کا تعارف بھی ہے۔ حسین کا نانا کون، حسین کا بابا کون، حسین کی اماں کون، حسن اور حسین کو سنا دوں حدیث گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لیلتن اُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ،
وہ شب کے جس شب مجھ محمد کو آسمان کی معراج کرائی گئی، رأیت علی باب الجنت مکتوبہ، میں محمد نے جنت کے دروازے پر لکھے ہوئے دیکھا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حبیب اللہ والحسن والحسین صفوت اللہ والفاطمۃ امۃ اللہ وعلی باغزیہم لعنت اللہ۔ میں محمد نے لکھے ہوئے دیکھا اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، محمد رسول خدا ہے، علی حبیب خدا ہے، حسنین صفوت خدا ہے، اور زہرا کنیز خدا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے اس پہ لعنت خدا۔ یا علی یا علی، متوجہ بیٹھے میری باتوں پر۔ اور ایک جملہ اور عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، حسین ماننا کافی نہیں ہے، ماننے والے بہت تھے۔ تاریخ کربلا پڑھیں، بہت سے لوگ امام حسین کو مانتے، آج بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں۔ مجلس کا فائدہ کیا ہے؟ کربلا کا فائدہ کیا ہے؟ حسینی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ عزادار ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ماتمی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ خالی ماتم، یہ مجلس، یہ عزا، یہ حسین بتاتا نہیں ہے، یہ حسین سمجھاتا ہے۔ مجلس حسین سمجھاتی ہے، اور اسی لیے میں عرض کر کے بڑھنا چاہتا ہوں، حسین شناس بنیے، حسین پہچانیے۔ صفین میں بھی علی کے ساتھ کچھ گئے تھے، کربلا میں حسین کے ساتھ آئے۔ فرق ہے، جو علی کے ساتھ گئے تھے وہ دیندار تھے، دین شناس نہ تھے، اسی لیے تھوڑے سے پروپیگنڈے کا شکار ہو کے خارجی بن گئے۔ لیکن جو حسین کے ساتھ آئے تھے خالی دیندار نہ تھے، دین شناس تھے، اسی لیے حسین چراغ بجھاتا رہا۔ حسین توجہ رکھیے گا، حسین چراغ بجھاتا رہا اور فرماتا رہا، جو بیعت کا توق بھی اتارتا ہو، جنت کی بشارت بھی دیتا ہو، میں کہوں گا میرے مولا حسین تیرے وہ کمال صحابہ تیرے ساتھ تھے جنہیں جنت کی خواہش تھوڑی تھی، تیری خواہش زیادہ تھی۔ جو جنت کی تمنا تھوڑی رکھتے تھے، تیری تمنا زیادہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے جب بجھے ہوئے چراغوں کو جلایا گیا، کوئی ادھر رو رہا تھا، کوئی ادھر رو رہا تھا، اور حسین کہہ رہے تھے، کہے نہیں، وہ کہہ رہے تھے زہرا کا لال تجھے ادا کے نرنے میں چھوڑ کر ہم اپنی جان بچا کے چلے جائیں، کیا اس جان پہ لعنت نہیں ہوگی جو تیرے بغیر زندہ رہے؟ میں نے تو سمجھا شاید آج تھوڑی نعروں میں تیزی آ جائے گی، لیکن آپ تو میرا خیال ہے کل والی روش میں مل کے پوری طاقت کے ساتھ خانوادہ مارے، بیٹھ کے مارے، اب دائیں مارے، بائیں مارے، نہیں، نعرہ جب مارے تو پھر پوری طاقت سے مارے، نہ مارے تو بے شک پورا گھنٹہ چپ رہ جائے، میرے پڑھنے میں آپ کو کمی محسوس نہیں ہوگی۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ صلی علی محمد و آل۔ آدھا سوتا اور آدھا جاگتا بندہ نعرہ مارے تو پڑھنے والے کا دل کرتا ہے کہ ابھی چھٹی دے کے گھر چلا جائے، تو مل کے بارے دیگر بھی ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد و آل۔ متوجہ بیٹھے میری بات ہوتا ہے۔ چراغ اور دنیا آج مثالیں دیتی، دیکھو کربلا نے جیو تمہیں کیا دیا، دنیا کو کیا، دنیا کے بادشاہ کون تھے، مثالیں دی جاتی، میں تاریخ کا ورقہ الٹ کے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا وہ بادشاہ تھا جس نے کشتیاں جلا کے لڑایا، ہمارا فلاں تھا جس نے کشتیاں جلایا اور فوج کو پیچھے ہٹنے نہیں دیا۔ یاد رکھو گردنوں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اور ہے۔ دنیا نے گردنوں کو لوچا ہے، حسین نے دلوں پہ راج کیا ہے۔ یہی وجہ ہے گردنیں جھکانے والے ختم ہو گئے، دلوں پہ راج کرنے والا کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ ان کے بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ متوجہ بیٹھے اور اس بات کو سمجھیے، حسین شناس بنیے، مجلس حسین شناس بناتی ہے، پہچانیے کہ حسین کون ہے، سمجھیے کہ حسین مجھ سے چاہتا کیا
ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بار نہیں کئی بار توشے پیغمبر پہ حسین مولا کا آنا. سنتے ہیں آپ حالت نماز میں حسین کشتے رسول کا سنتے ہیں. یہاں بھی حسین شناسی. حسین دوشے پیغمبر پہ یہاں بھی حسین شناسی. رسول نے لب چومے یہاں بھی حسین شناسی. رسول نے سینے پہ لٹایا یہاں بھی حسین شناسی. اور یہی بات لوگوں نے نہیں سمجھی تو کہیں اور چلے گئے. تم نے سمجھ لی تو حسین کے قریب آ گئے. اور اگر سب مہتوں سے دور کیجیے. مجھے رسالت میں ایک مشکل بات عرض کرنے جاؤں. ہمارے یہاں بھی یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے اور یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ رسول نماز پڑھ رہے تھے. اور یاد رکھنا اس کو اہل تشیع اور اہل تسنن نے ان دونوں حدیثوں کو لکھا ہے. خطبہ دے رہے ہیں پیغمبر, امام حسین آئے, اب آ کے دامن سے پاؤں الجھا, حسین گرے, رسول نے خطبہ چھوڑا, آگے بڑھ کر حسین کو اٹھایا اور منبر کے پہ بٹھا کے کہا لوگوں سے پہچان لو حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. وہی حسین توجہ رہے پشتے رسالت پہ آئے. کل جب رسول سجدہ دے رہے تھے حسین بیٹھ گئے. اب رسول نے کیا کیا؟ توجہ رہے, نماز توڑ ڈالی. بولو کیا کیا اس نے؟ بولو اب آپ بولو گے تو میں سنوں گا بھائی. رسول نے کیا کیا؟ سجدہ کیا. ایک تسبیح پڑھتے تھے, دو پڑھتے تھے, تین پڑھتے تھے, پڑھتے گئے. بنتے کہ حسین خود نہ اترے. اور یہ یقین جانیے اگر حسین کتنا اور بیٹھے رہتے رسول سجدہ نہ چھوڑتے, سجدے کے ذکر کو لمبا. میں حیران ہوا, ایک مجلس میں بیٹھا تھا, اب میں کیوں اس شخص کے بارے میں, اور یہ حسین کو مانتا ہے, حسین شناس نہیں ہے. فوراً کہا جی عزاداری اور نماز یہ تو الگ چیزیں ہیں. نماز کی قضا ہے, عزاداری کی قضا نہیں ہے. دیکھیں مجھے بڑی خوشی کا یہ جملہ پڑھے کہ نماز ہر وقت, عزاداری ہر وقت. اب مجھے نہیں پتا اس میں کہاں مقصریت کی بدبو آتی ہے. نماز کے لیے 5 وقت ہے, توجہ رہی. اور کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے؟ 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ. نعرہ کیا آپ کے علماء نے بنایا؟ نماز ہر وقت, عزاداری ہر وقت. اور یہ دونوں چیزیں ہمیں حسین ابن علی نے بتائی ہیں. وقت نماز تھا, لاشیں چھوڑ دیے, سجدہ پہلے دیا. نماز پڑھا کی خواہش رکھنے والے نے کہا مولا وقت نماز ہو گیا ہے, دل چاہتا ہے کہ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں. تو حسین نے کیا فرمایا؟ جعلک اللہ من المصلین, اور نماز کو یاد رکھنے والے اللہ تمہیں نمازیوں میں سے قرار دے. اب میری دعا میں اور امام حسین کی دعا میں فرق ہے. میری دعا ممکن ہے مقام استجابت پہ پہنچی یا نہ, لیکن حسین کی دعا کے رب کے مقام استجابت میں پہنچنے میں کوئی شے بھی مانے. جس کے صدقے میں اللہ وجود عطا کرتا ہے اس کے صدقے میں اللہ دعاؤں کو نہیں سنے گا. اور کیا میرے مولا نے کہا, یہ بھی نہیں کہا اللہ تمہیں جنتی بنا, حالانکہ وہ جنتی ہے. یہ بھی نہیں کہا اللہ تیری نسل کو لمبا کرے. یہ بھی نہیں کہا اللہ تیرا خاندان کو ہمارا محب بنائے. حالانکہ یقیناً ہوں گے, اس لیے کہ جن کے بزرگ اس قدر پاکیزہ ہو ان نسلوں میں دشمن اہل بیت نہیں آتا ہے. یقیناً ہوں گے, میرا عقیدہ ہے. لیکن حسین مولا دعا کیا دے رہے ہیں؟ جعلک اللہ من المصلین, اللہ تمہیں نمازیوں میں سے. اور یاد رکھنا دوستو, کبھی ان ممبروں سے یہ بحث نہ ہونے دینا. روکیے ان بحثوں کو. یہ نماز اور عزاداری کہاں سے مقابلہ ہو گیا؟ اور کبھی مقابلہ نہ ہونے دینا. چاہے کوئی مولوی ہو, ذاکر ہو, واعظ ہو, خطیب ہو, امامے والا ہو, جناب کہنے والا ہو, جیسا ہو, اسے کہنا بھائی خبردار, نماز بھی ہماری ہے, عزاداری بھی ہماری ہے. نماز بھی ہماری ہے, عزاداری بھی ہماری ہے. اور عجب مثال دی جاتی ہے. صاحب دیکھیے امام حسین پشت رسالت میں بیٹھے
متوجہ بیٹھے میری بات اللہ کو سلامت توجہ رکھیے عزاداری اور نماز ایک ہی گھر کی دو چیز عزاداری ذکر حسین ہے اور نماز مقصد حسین اور نیک اور اچھی اور لائق قوم وہ ہوتی ہے نہ ذکر بھولتی ہے نہ مقصد اور اب اس مثال کا کوئی معنی نہیں بنتا کہ رسول کی پشت پہ حسین بیٹھے تو پھر اس کو بھی اگر آپ کے لے لیں تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں جب حسین بیٹھے پشت رسول پہ رسول نے نماز توڑ دی ماشاءاللہ بڑے بڑے لکھے پرانے عزادار جیسے ہمارے ذاکرین نظام کہتے ہیں اب پرانے مولا کے عزادار بیٹھے آپ بھی تو مولا کے پرانے عزادار بیٹھے کبھی کوئی ایسی روایت سنی ہے کہ نماز میں حسین پشتے رسالت پہ آئے ہوں اور پیغمبر نے نماز کو توڑ ڈالا ہو ہاں اگر پیغمبر نے سجدہ چھوڑ کے حسین کو نیچے اتارا تو پھر تو بھی بے شک نماز چھوڑ دے اگر رسول نے سجدے کو لمبا کیا اور اپنی مرضی سے بھی نہیں کیا خدا کے حکم سے کیا تو تجھے بتا دیا ہے جہاں حسین آ جاتا ہے وہاں عبادتوں کی چھٹی نہیں ہوتی ہے عبادتیں بڑھ جاتی ہیں اس لیے کہ حسین آ جائے تو عبادتوں میں لطف پیدا ہو جاتا عبادت لائی قابل تب ہوتی ہے جب حسین ابن علی کی محبت انسان کے سینے میں لہذا میرے دوستو توجہ رکھنا مجلس ذریعہ ہے حسین شناسی کا اور یہ کون حسین ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد متوجہ بیٹھے میری بات میرے امام نے فرمایا میرا جد حسین اللہ نے تین فضیلتیں سنیے گا امام کی سنی اور تین فضیلتیں میرے اللہ نے میرے دادا حسین کو شہادت عظمیٰ کے بدلے میں دنیا میں عطا کی آخرت کی فضیلتیں اپنی جگہ یہ وہ فضیلتیں ہیں جو رب نے میرے جد کو اس دنیا میں عطا کی پہلی فضیلت میں جعل اللہ الامامۃ فی ذریۃ الحسین اللہ نے نسل امامت کو ذریت حسین میں رکھ دیا نو امام توجہ رہی نو امام دے خدا نے میرے آقا حسین کو عطا فرمایا نو امام اور نو میں آخری بیٹا وہ ہے جس کے صدقے میں تیری زمین اور آسمان کا رشتہ قائم ہے وَبِهِ رَزَقَ الْوَرَى شیو یہ کوئی تمہارے لیے تھوڑی عزت نہیں ہے یہ کوئی تھوڑا مقام نہیں ہے لوگوں کے امام سامنے رہ کر وہ کام نہیں کر سکے جو تیرا امام غیبت کے پردے میں بیٹھ کر تیرے لیے کر رہا کسی شخص نے میرے چھٹے امام صادق سے پوچھا تھا فرزند رسول ہم نے سنا ہے کہ 12واں تاجدار ولایت پردہ غیبت میں ہوگا مولا کو غیبت میں رہ کر اپنے شیعوں کی رہنمائی کیسے کریں گے کہ جس طرح سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر زمین کو روشنی دیتا ہے ہمارا 12واں بھی غیبت میں رہ کر اپنے شیعوں کی رہنمائی کرتا ہے ان کی رہنمائی کا صدقہ ہے کہ ہم آج اس زمین پر اس مشکل ترین ماحول کے اندر بھی ہماری حسینیت بھی زندہ ہے ہماری شیعت بھی زندہ ہے ہمارا نام بھی زندہ ہے ہمارا کام بھی زندہ ہے مگر نہ دنیا نے تو چاہا 1400 سال سے آج تک مٹ جائے حسین اور حسین کی حسینیت لیکن یاد رکھنا مٹانے والوں نہ کل تم مٹا سکے ہو نہ آج مٹا سکو گے اس لیے کہ حسین کی حسینیت کو کسی مولوی ذاکر یا خطیب نے زندہ نہیں رکھا ہوا ہے حسین کی حسینیت کو حسین کے رب نے زندہ رکھا کون حسین ابن اور میں اچھا یہ روایت ہے جب پیغمبر کی بارگاہ میں امام حسین آتے میں نے اس لیے عرض کیا کہ حسین شناسی لازم توجہ رکھنا آتے پیغمبر کی بات یوں جانو کے پیغمبر بٹھا اور دو بڑی مشہور حدیث سے ذرا توجہ رکھیے پہلے ماتھا چوم کے کر فرماتے بے ابی انت و امی یا حسین اے حسین تجھ پر محمد کی ماں اور باپ قربان ہو جائے اے حسین تجھ پر مجھ مصطفیٰ کے ماں اور باپ قربان ہو جائیں اور پھر فرماتے ہیں یا بنیا اے میرے لال میرے حسین تیری عزت کی
انک سید و ابن سید و ابو السادات، میرا لال تیری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو خود بھی سید ہے، تیرا بابا بھی سید ہے، تیری اولاد بھی سید ہے۔ یا بنی انک حجت وابن حجت و ابو الحجج، میرے حسین تیری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو خود بھی حجت خدا ہے، تیرا بابا بھی حجت خدا ہے، تیری اولاد بھی حجت خدا ہے۔ اور آخری جملہ فرماتے میرے لال تیری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انک امام وابن امام وابو الائمہ، تو خود بھی امام ہے، تیرا بابا بھی امام ہے، تیری اولاد بھی امام۔ امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اور عام شخصیت نہیں ہے۔ ایک حدیث اور سنو دوستو، پتہ کب چلے گا نا جب محشر میں ہو، یقین جانو اس حسینیت کا لطف آئے گا۔ سناؤ حدیث تمہیں، میں لم مسیق الجنہ لم مسیق اہل الجنت الی الجنہ، جب جنت والوں کو، کیا سمجھتے جنت والے کون ہیں؟ جب جنت والوں کو جنت کی طرف کھینچ کے لے جایا جا رہا ہو، آؤ۔ بہت بڑے عالم گزرے ہمارے مکتب کے قبلہ سید غلام علی شاہ نقوی اللہ مقام، علامہ تقی شاہ صاحب قبلہ کے والد تھے، فرماتے تھے علی والا بھی کئی کلومیٹر جنت سے دور ہوگا، جنت کے راستے پہ پہلا قدم اٹھائے گا، ایسی خوشبو محب اہل بیت کے بدن سے نکلے گی کہ جنت کے اندر بیٹھی ہوئی حور و غلمان دوڑ کے جنت کے دروازے پہ آئیں گے اور کہیں گے یہ وہ خوشبو ہے جو ہم نے جنت میں بھی کبھی محسوس نہیں کی ہے، یا اچانک ایسی خوشبو آ گئی، اور میں عاطف غیبی کی آواز آئے گی، اور جنت کے حور و غلمانو یہ جنت کی خوشبو نہیں، یہ علی کے شیعوں کے بدن کی خوشبو ہے۔ علی کے شیعوں کے بدن ایسا شیعہ بنو کہ تیرے بدن سے بھی جنت والوں کو خوشبو محسوس ہو، تیرے بدن سے۔ فرمایا لم مسیق اہل الجنت الی الجنہ، جب جنت والوں کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، قالت الجنہ، جنت کہے گی یا رب الیس قد وعدتنی ان تزیننی برکنین، میرے مالک جب آپ نے مجھے خلق کیا تھا تو وعدہ کیا تھا کہ اے جنت میں تجھے دو رکنوں کے ساتھ زینت دوں گا، میرے اللہ جنتی تو میرے اندر آ رہے ہیں، اب مجھے زینت چاہیے۔ آواز پروردگار آئے گی الیس قد زینتک بالحسن والحسین، اے جنت بتا کہ حسنین کو تیرا سردار بنا کر میں نے تجھے زینت عطا نہیں کر دی ہے؟ اللہ نے تیرے آئمہ تیرے عادی یعنی جس کی مجلس میں آئے بیٹھے ہو وہ جنت کی زینت ہے، جنت ہمارے لیے زینت ہے، اور حسن اور حسین وہ ہیں جو جنت کے لیے زینت ہے۔ میں پہلی عزت جو میرے رب نے عطا کی ہے، امام حسین کو امام صادق فرماتے ہیں جعل اللہ الامامۃ فی ذریۃ الحسین، اب ذرا دوسرے جملے پہ غور کریں، جعل اللہ الاجابۃ تحت قبۃ الحسین، اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کو حسین کے روزے کے قبے کے نیچے رکھ دیا۔ آج کل موسم ہے نا، ابھی آپ کے مولانا فضل صاحب سے آج میری بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم مشی شروع کرنے لگے، میں نے کہا آج میں آپ کی مسجد والوں کو حسین کی زیارت کے آداب بھی بتاؤں گا اور فضیلت بھی بتاؤں گا، جو سننے کے لیے آمادہ بیٹھے مل کے مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ جو چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو بھی وہاں لے جائے، پھر ایسی ہی ذرا طلب کے ساتھ ایک صلوات پڑھو نا محمد و آل محمد۔ خطاب میں کر رہا ہوں، آپ جتنی دیر بیٹھے رہے، فضائل ہوں یا مصائب ہوں، یہ دعا ضرور مانگتے رہنا، میرے اللہ اگلا 40 ہمیں حسین کے روزے کے نیچے کر، اگلے سال ہم روزہ شبیر کے نیچے ان ساتوں کو گزار رہے ہیں۔ یہ روایات کی جملے ہیں نا، جب انسان حج پہ جاتا ہے، حج پہ جیسے ہی خانہ کعبہ پہ نظر فرمایا جو مانگتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ کتنے شیعوں خوش نصیب ہو، لوگوں کو پتہ نہیں صحیح کعبہ بھی ملا ہے یا نہیں ملا ہے،
تجھے رب نے مکے میں کعبہ عطا کر دیا ہے، کربلا میں حسین عطا ہے۔ جعل اللہ الاجابۃ تحت قبۃ الحسین، اللہ نے دعا کو حسین کے قبے کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اور اگلا جملہ فرمایا، میں حیران ہوا، وسائل شیعہ کی یہ روایت، راوی کہتے ہیں، توجہ سے سنیے میں لفظ، راوی کہتے ہیں میں امام صادق سے ملاقات کرنے گیا، جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ امام صادق مصلی بچھا کے سجدے میں سر رکھ کے حسین کے عزاداروں کے لیے رو رہے تھے۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا پایا ہوں یا نہیں پایا، سن لیا نہیں میں؟ راوی کہتا ہے میں امام صادق علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گیا، وسائل الشیعہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام صادق سر سجدے میں تھا، رو رہے تھے اور رو رو کے کہہ رہے تھے میرے اللہ ان آنکھوں پہ رحم کرنا جو میرے دادا حسین کے غم میں روتی ہیں، میرے اللہ ان چہروں پہ رحم کرنا جو میرے دادا حسین کے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں۔ کل بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا، رونے کے لیے پڑھنے والے کا انتظار نہ کیا کرو، دل میں حسین کی حسینیت پیدا کرو تاکہ ان خولوں سے عقائد نکل آئے۔ فلاں نے بہت رلایا، فلاں نے کم رلایا، نہیں میرے بھائی، ہو سکتا ہے تیرے آنسو نہ نکلے اور تیرا اندر ہی خلوص کے ساتھ حسین کے غم میں رو لے، ہو سکتا ہے تیری دہاڑے مارنے سے زیادہ اللہ اور آل محمد کو تیرا یہ رونا پسند ہے۔ یاد رکھیے امام کیا کر رہے تھے، رو رہے تھے میرے اللہ ان آنکھوں پہ رحم کرنا جو میرے جب حسین کے غم میں ہوتی ہیں، ان چہروں پہ رحم کرنا جو میرے دادا حسین کے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ کیا فرمایا، میرے اللہ ان ہاتھوں پہ رحم کرنا جو میرے جد کی زری سے مس ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ زیارت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے لیے امام صادق کی دعا نکلتی ہے، اور کتنا بڑا کمال ہوگا وہ شخص جس کے لیے حسین کا بیٹا جعفر صادق دعا کر رہا ہے۔ مل کے بلند تر صلوات پڑھے محمد والے صلی اللہ محمد۔ یہ صلہ رحمی سنتے نا، بہت بڑا ثواب ہے صلہ رحمی کا، معصوم فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان کی موت دیر سے آنی ہوتی ہے، جلدی آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی جلدی آنی ہوتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، موت ٹل جاتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا قطع رامی کرے گا تو موت جلدی آ جائے گی، صلح رامی کرے گا تو اللہ موت کو ٹال دے گا۔ اب ذرا روایت سنیے، فرمایا کوئی چاہتا ہے تم میں کہ وہ رسول سے صلح رامی کرے؟ توجہ نہیں کرے، توجہ نہیں، اللہ کرے یہ بات اب سب تک پہنچی اور پوری طاقت سے پہنچی۔ چاہتا ہے تم میں کوئی کہ وہ محمد مصطفیٰ سے صلہ رامی کرے؟ راوی نے کہا مولا ضرور چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر محمد سے صلہ رامی یہ ہے کہ حسین کی قبر کے زائر بن جاؤ، حسین کی قبر کے زائر بن جاؤ۔ امام صادق فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ ینادی مناد، جب قیامت کا دن ہوگا منادی ندا دے گا این الزوار قبر الحسین، حسین کی قبر کے زائر کہاں ہیں، حسین کی قبر کے زوار کہاں ہیں؟ فیقوم ناس کثیر، فرمایا بہت سے لوگ کھڑے ہوں گے، ہم ہیں حسین ابن علی کی قبر کے زائر۔ فرمایا آواز آئے گی خذوا بیدہ، خذوا بیدہم من احببتم وانطلقوا بی الی الجنہ، او حسین کے زوارو اٹھو اور معاشر میں پھیل جاؤ اور ان کو تلاش کرو جو تم سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ تم قبر حسین کے زائر ہو، غالب ہم نے تلاش کر لیا ہے۔ آواز آئے گی پھر چلو ان کا ہاتھ پکڑو، خود بھی جنت میں چلے جاؤ، انہیں بھی جنت میں جاؤ۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھے بھائی، میں نے ایک حدیث سنائی اور اس میں ایک جملہ عرض کیا تھا
آج میں نے اسے سرچ کیا تو اس میں ایک جملہ اور بھی ہے اور اس لیے چاہتا ہے دل کہ وہ پوری آپ کو سنا دیے. گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، میرے پیغمبر نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے، کوٹھی کار مربع زمین جائیداد نہیں دیتا. یہ دوسری حدیث ہے. فرمایا اللہ اسے دو چیزیں عطا کرتا ہے. جعل فی قلبہ محبت الحسین و محبت زیارت قبر الحسین. اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت بھی پیدا کر دیتا ہے اور حسین کی قبر کی زیارت کی محبت بھی. بہت بڑا اجر ہے. فرمایا معاشر کا روز سجے گا. توجہ رہے، حسین ابن علی کوثر پینے والے نہیں، خالی پینے والے نہیں، کوثر پلانے والے. اور اب سننا حسین کے ظاہر کا مقام کیا ہے. فرمایا جب معاشر کا روز سجے گا، اللہ کی جنت کی نعمتوں کا بھرا ہوا دسترخوان چنا جائے گا. اس دسترخوان پہ انبیاء، اولیاء، اوصیاء، متقی آ جائیں گے. جب سب بیٹھ جائیں گے ابھی دسترخوان کھلے گا نہیں کہ غیبی آواز آئے گی، این زوار قبر الحسین، حسین کی قبر کے ظاہر کہاں ہے؟ آواز آئے گی فلاں جگہ پر ہے. آوازیں پر مردگار آئے گی، ان کو وہاں سے اٹھاؤ، وہاں بٹھاؤ جہاں میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بٹھاؤ جہاں میرے ولی بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوستو یہ معمولی عظمت نہیں، ایک زیارت حسین ہم کی شرط ہے. واجب کی ادائیگی پہلے شرط ہے. آج واجب ہے، واجب چھوڑ کے حسین قبول نہیں کرتا. ہاں ایک بندہ ہے وہ حج پہ نہیں جا سکتا، پیسے نہیں ہیں، سواری کے ہیں، وہ چلا جائے، اس کی قبول ہوگی انشاءاللہ اگر مال حلال ہے. گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ اب میں اس موضوع کو بھی نہیں چھیڑنا چاہتا نا، انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں. رزق حرام نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے گا. حسین کو وہی حسینی پسند ہے جس کے بدن کی غذا حلال. حرام کھانے والا امام حسین کو قطعاً پسند ہے. جو کربلا میں حسین کے قاتل تھے ان کا سب سے بڑا جرم تھا کہ وہ حرام کھاتے، ان کے بدنوں کی غذا حرام. اور یہ جملے بی بی سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ہیں. اور میرا ویر، یہ لوگ جو تجھے قتل کرنے آ گئے، یہ آپ جانتے نہیں ہیں آپ کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جو کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے، جن کی تلواریں، تیر اور نیزے امام حسین کی طرف بڑھ رہے تھے، کیا وہ حسین مولا کو جانتے نہیں تھے؟ بولو ذرا اونچا بولو نا. جانتے تھے نا؟ کیوں قتل کر رہے؟ بی بی نے کہا میرے ویر وہاں جائے، کیا یہ تجھے نہیں جانتے؟ فرمایا جانتے ہیں. قتل کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا یا اختی زینب انہم بولیت بطونہم من الحرام، میری ماں جائی ان کے بدن حرام سے بھر چکے ہیں. جب پیٹوں میں غذا حرام ہو نہ امام سمجھ آتا ہے نہ امام کا کلام سمجھ آتا ہے. یاد رکھنا مومن نے کہا تھوڑا کھا لینا حلال کھانا، حلال کھانا. اور میں ایک جملہ اور بھی کہتا چلوں، اگر حلال کر ہے اور کربلا نہیں جا سکتا اور اس لیے رکا ہے کہ حرام نہیں کھانا چاہتا، تو یہ میرا عقیدہ ہے یہی مسجد ابو تراب میں بیٹھ کر کہتا جائے گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. اگر بدن کی غذا حلال ہے تو وہاں سے جواب آ جائے گا میرے شیعہ تجھ پر بھی میرا سلام. جواب آئے. توجہ رہے، تھوڑا عاجل نہیں ہے زوالی حسین. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا اور دل چاہتا ہے کہ اگر آپ سارے متوجہ بیٹھے ہیں تو وہ روایت آپ کو بھی سنا دے. راوی نے کہا فرزند رسول، ہم نے آپ کے نانا رسول کی روایت سنی، اور یہ امام صادق کی روایت، ہم نے آپ کے نانا رسول سے اس روایت کو سنا ہے کہ جو ایک زیارت قبر حسین کی کرے گا اللہ اسے 70 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے. امام مسکرا پڑے، فرمایا آپ دے خدا 70 نہیں 700 مقبول حجوں کا ثواب. تھوڑا بیدار ہونا ممکن ہے. اے مولا 700 حج؟ فرمایا نہیں 7000 مقبول حج. مولا 7000 مقبول حج؟ فرمایا نہیں 70
70,000 مقبول حج. مولا 70,000 مقبول حج. فرمایا نہیں، جب ظاہر توجہ ان لفظوں پر، جب ظاہر حسین اپنے گھر سے نکلتا ہے زیارت حسین کے لیے، کہ جتنے قدم ہوا میں اٹھاتا ہے، ہر اٹھے ہوئے قدم پر عمرہ مقبولہ کا ثواب، ہر رکھے ہوئے قدم پر حج مقبولہ کا ثواب ملے گا. راوی حیران ہے. اگلا سوال سنیے. کہتا ہے فرزند رسول، عجب نہیں ہے کہ عمل تو ایک ہے. نبی زیارت پہ گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، فلاں بھی گیا، فلاں بھی گیا. تو مولا ایک کو 70 حج، ایک کو 700، ایک کو 7,000، ایک کو 70,000، اور ایک کو ہر قدم پہ عمرہ اور حج کا ثواب. یہ کیا ہے؟ فرمایا جتنی جتنی حسین شناسی زیادہ ہوگی، اتنا اتنا اجر زیادہ ہوگا. جتنا جتنا معرفت حسین زیادہ ہوگی، اتنا اتنا اجر زیادہ ہوگا. فرمایا یاد رکھنا جتنے قدم بھی چل کے جاؤ. تیسری چیز میرے امام نے فرمائی، اور اسی پہ میں بات ختم کروں. اللہ نے تیسرا عظیم نعمت میرے جد حسین کو کیا عطا فرمائی؟ امام فرماتے ہیں جعل اللہ الشفاعۃ فی تربۃ الحسین. اللہ نے شفاع کو حسین کی خاک میں رکھ دیا. یہ خاک شفاع ہے نا، کمال کمال کمال. فرمایا اپنے بچوں کو گھٹی میں خاک شفاع پلاؤ، نیک اور صالح بنے. میں کہتا ہوں جس کی خاک پی کے بندہ صالح بن جائے، اگر اس کا کردار آ جائے تو پھر کیا بن جائے. اپنے بچوں کو گھٹی میں خاک شفاع پلاؤ. یہ نماز پڑھتے ہو نا، مومن کی علامات جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، مل کے صلوات پڑھے مولا کی ذات پر. تھکی ہوئی صلوات نہیں، مل کے پوری طاقت کے ساتھ بلندر صلوات. متوجہ ہے میری بات؟ امام نے فرمایا اپنے بچوں کو گھٹی میں خاک شفا. ایک مریض کو لایا گیا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت. صلی علی محمد وآل محمد. کمالہ بہت بیمار ہے، لا علاج ہو گیا. امام اٹھے، تھوڑی سی اپنے جد کی قبر کی خاک اٹھائی اور پانی میں گھول کے مریض کو پلا دیا. مریض اٹھ کے بیٹھ گیا، درد دور ہو گیا، تکلیف رفع ہو گئی. جو ساتھ لے کر وہ پوچھنے کا مولا کیا پلایا ہے؟ تو میں نے اپنی جد کی قبر کی خاک پلائی ہے. اب مولا خاک شفا؟ فرمایا ہاں. مولا یہ تو میں نے بھی پلائی ہے. پتہ نہیں آپ متوجہ نہیں بیٹھے ہیں. مولا یہی خاک تو میں بھی پلا کے لایا ہوں. پلانے والے میں بھی فرق ہے نا. تیرے ہاتھوں سے پی ہے تو معاملہ اور تھا، معصوم کے ہاتھوں سے پی ہے تو معاملہ اور تھا. معصوم فرمایا امام حسن عسکری نے فرمایا 5 جو مومن کی صفات ہیں ان میں ایک صفت یہ ہے کہ کام رکعت نماز پڑھتا ہے، عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے، اور ایک صفت یہ ہے کہ وہ خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے. میں نے بہت سی مسجدوں میں دیکھا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ میں کوئی فقہی بات نہیں کر رہا، ایک عقیدت کی بات کر رہا. کوشش کریں کہ مسجدوں میں خاک شفا ہی رکھیں، لکڑی نہ رکھیں. سجدہ ہو جائے گا، لطف نماز نہیں ملے گا. پتہ نہیں آپ ناراض ہو گئے شاید میرے میں. لطف نماز تب ہے جب خاک شفا. یہ آپ کے معصوم کی روایت ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں. میرے معصوم نے فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں خاک شفا کا فائدہ کیا ہے؟ میں خاک شفا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری پڑھی جانے والی نماز میں جو نقص رہ جاتا ہے اللہ خاک شفا کے بدلے اس نقص کو دور کر کے تیری نماز کو کامل کر دیتا ہے. دوستو ذرا سوچئے، قربت حسین کو اختیار کیجئے. ہر شے کے اندر اللہ نے تیرا فائدہ. بہت بڑے جلیل القدر صحابی گزرے حضرت مفضل. کیا حضرت مفضل کا نام سنا ہے؟ ابو ذر کا سنا ہے؟ ابو ذر کس کا صحابی تھا؟ پیغمبر اور مولا علی کا. ریسم کس کا صحابی تھا؟ مولا علی کا.
حبیب کس کا صحابی تھا؟ امام حسین کا. اور مفضل صحابی تھا امام ثابت. اور یہ ان باکمال لوگوں میں سے تھا دوستو جن کو امام رات کی تاریکی میں جیسے علی ابن ابی طالب کمیل کو تنہائی میں لے جا کر علم سکھاتے، ایسے جعفر صادق حضرت مفضل کو تنہائی میں لے جا کر توحید کی باتیں بتاتے. ذرا مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. مفضل آئے، توجہ رہے میرے لفظوں پر، ضائع نہیں ہونی چاہیے بات. مفضل آئے امام کی خدمت. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول میرا سلام ہو. علیہ السلام یا مفضل، مفضل آپ پر بھی میرا سلام ہو. امام فرماتے ہیں مفضل میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنے مفضل جیسے شیعہ اور جلیل القدر صحابی سے. کہا جاتے ہو میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کے لیے؟ جی ہاں مولا جاتا ہوں. امام رو پڑے اور فرمایا لا تزورون خیر من ان تزورون. مفضل اچھا ہوتا کہ تم میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کے لیے نہ گئے ہو. یہ جو حدیث سن رہے ہو نا، اگر آپ اپنے پیاروں سے رابطہ ہو جائے کہ جو اس وقت مشی کر رہے ہیں، انہیں یہ حدیث اگر سنا سکو تو ضرور سنا دینا. مفضل کو امام صادق کہہ رہے ہیں لا تزورون خیر من ان تزورون. اچھا ہوگا کہ تم میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کے لیے نہ گئے ہوتے. مولا کیوں؟ اور یہ لفظ مفضل کے فرمایا قطع ظاہری ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ نے میری کمر کو توڑ دیا. معمولی بات تو نہیں ہے نا. یہ کوئی مجھے ایسا مولوی تو نہیں ہے کہ جو کہ بھائی چنگا ہوتا کہ تم زیارت کے لیے نہ گئے ہوتے. امام صادق نے کہا لا تزورون خیر من ان تزورون، اور زیارت حسین کرنے والے اچھا ہوتا کہ تم نہ گئے ہوتے. قطع ظاہری ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ نے میری کمر کو توڑ دی. مولا کیوں فرمایا کہ نہ گیا ہوتا؟ فرمایا مفضل میرے جد کی قبر پہ جانے کے آداب پتہ ہے؟ بس یہی میری تبلیغ ہے اور یہی میرا مصاحب ہے. پتہ ہے میرے جد حسین کی قبر پہ جانے کا ادب کیا ہے؟ دوستو ہر معصوم کی زیارت کے آداب لکھے اور سارے معصوم کی زیارت کا ایک ہی ادب لکھا ہوا ہے سوائے حسین ابن علی کے. مشہد جاؤ، قم جاؤ، نجف جاؤ، سامرہ جاؤ، قاسمین جاؤ، مدینہ جاؤ، حکم ہے نیا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، غسل کرو، نیا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، اور پھر جاؤ معصوم کی قبر کی زیارت کے لیے. لیکن فرمایا جب کربلا جانا اب نیا لباس نہ پہنو، اب خوشبو بھی نہ لگانا، وہی گرد آلود کپڑے پہن کے چلے جانا تاکہ تمہیں احساس ہو کہ میں کس مظلوم اور غریب کی قبر پہ آیا. دوستو امام نے فرمایا مفضل پتہ ہے میرے جد کی قبر پہ جانے کے آداب کیا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی آئیں گے ظاہر پوچھ لینا اور دیکھ لینا میری یہ بات سچ ہے یا نہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے اچھا قافلہ مل جائے، اچھی رہائش مل جائے. اور میں نے بہت سے بدبختوں کو دیکھا ہے، بدبخت بھی کہوں نا، کہ جو اتنا خرچ کر کے حسین کی قبر پہ پہنچتے ہیں، کوئی ادھر سیلفی لے رہا ہے، کوئی ادھر سیلفی لے رہا ہے. اے مومن ضرور یہ اپنے پیاروں تک یہ بات میری ضرور پہنچا دینا اگر موقع مل جائے، اور اگر کل ان سے بات ہو جائے کہ جب حسین کے حرم میں پہنچنا نا سیلفی نہ بنانا، بلکہ یہ سوچ کے حسین کے حرم میں قدم رکھنا. ہو سکتا ہے جہاں تیرے قدم آئے ہوں وہیں پر سکینہ کھڑی کہہ رہی ہو نہ مار میرا پیاسا بابا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہو سکتا ہے مومن جہاں تیرے قدم آئے وہیں پر حسین علی اکبر کے لاچے کو اٹھا کے کھڑا ہو سکتا ہے جہاں پر تیرے قدم آئے وہیں پر حسین عباس کے بازوؤں کو اٹھائے کھڑا رہ گیا ہو.
आए, वहीं पर अली की बेटी के बाल खुले हो, अली की बेटी की चादर लुटी हो सकता है जहां तेरे कदम आए वहीं पर ज़ैनब अपनी पुश्त पे सज्जाद को उठा के निकली हो सकता है जहां तेरे कदम आए वहीं पर खड़ी सकीना अपने बाबा की सवारी की लगाम को पकड़ के कह रही हो, बताओ मेरे बाबा की सवारी किसी ने मेरे बाबे को पानी पिलाया है। हो सकता है जहां तेरे कदम आ जाए वहीं पर हुसैन छेमा के अली असगर का उठा के खड़ा हो और कह रहा हो जालिमो पानी का घूंट दे दो, पानी का घूंट दे दो, और मेरा असगर बड़ा प्यासा है और बे औलाद को दो, आज मेरा दिल चाह रहा है आज मैं तुम्हें उसकी मुसीबत के चंद जुमले सुनाओ जो कम सिल इतना था जब शाम में आले रसूल का लुटा हुआ काफिला पहुंचा और आसामों पे सर सवार थे और शामी तमाशाई आसाम पे अक्सर को देखते गए, हुसैन मौला का सर देखा, अब्बास का सर देखा, अली अकबर का सर देखा, कासिम का सर देखा, औनो मोहम्मद के सर देखे, हर सर को देखते थे और कहते थे हाँ करबला में जंग हुई है, हाँ करबला में जंग हुई है, हाँ करबला में जंग हुई है। लेकिन अज़ादारों जब शामी अली असगर का सर देखते थे अब नहीं कहते थे जंग हुई है, अब कहते थे करबला में जुल्म हुआ, करबला में जुल्म हुआ। एक आलिम पढ़ रहे थे आज शामी औरतों ने जब अली असगर का सर देखा तो एक जुमला कहा, पता नहीं इसकी माँ जिंदा है, पता नहीं अली असगर की माँ जिंदा है, पता नहीं अली असगर की अम्मा जिंदा है। कहा खुले हुए बाल आंखों में रसिया, आवाज आई हाँ मैं जिंदा हूँ, हाँ मैं जिंदा हूँ। अजरकुम अल्लाह, एक कौन अली असगर है और जिसकी उम्र मोमिना ख्याल करना कभी दीन से बगावत न करना। 18 दिन का अली असगर था जब असगर की माँ रुबाब मदीने को छोड़ के करबला गई थी और जब रोज़े आशूर 6 महीने के अली असगर हो गए और मेरे भाइयों तारीख कहती है 6 महीने का बेटा हुसैन खड़ा मैदान में गुर्बत के इस्तिगासे बुलंद कर रहे थे, अलमिल्ला सिरयन सुरना अलमिन मुग़ीसन युग़ीसुना अलमिन ज़ाबिन युज़ुबो अनहरा में रसूलुल्लाह का मेरे मौला का इस्तिगासा 2 हस्तियों पे बड़ा असर किया। एक बिस्तरे बीमार पे पड़े सैयद सज्जाद तड़पे का फुफी अम्मा ईतीन सैफ वल असा, फुफी मुझे तलवार और असा दो। बेटा क्या करेगा? का फुफी बाबा गुर्बत की सदाएं दे रहा है, फुफी मैं असा का सहारा लूंगा, फुफी मैं तलवार से जंग लड़ूंगा। अब रिवायत खत्म हो गई है लेकिन दिल कहता है बीबी ने जरूर कहा होगा सज्जाद जख्म खा के मैदान में लड़ना और है, नंगे सर माए हो, नंगे सर बहने हो, नंगे सर फुफिया हो, बेहयाओं का माहौल हो। सज्जाद वो मरहला और है, सज्जाद मौला आपकी मंजिल मैदान नहीं, आपकी मंजिल तो शाम है, आपकी मंजिल तो बाजार है। और दूसरा असर और झूले पे पड़े हुए और 6 माह के अली असगर पे हुआ और जिसके लिए उलमा ने लिखा 7 को पानी बंद हुआ। फरमाया जनाबे अली असगर पे आदत तलज़्ज़ुज़ दारी हुई, तलज़्ज़ुज़ कैफियत को कहते हैं। अज़ादारों कभी मछली को देखा दरिया से निकलते हुए जब निकाली जाए ना पहले तड़पती है, जब वो ताकत खत्म हो जाए कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट, जब वो ताकत भी खत्म हो जाए मछली कभी होंठ खोलती है कभी बंद करती है। कहा करबला में रुबाब के जान पे एक हालत और भी आई और वो क्या थी? जब आशूर का दिन चढ़ा असगर के होंठ खुले थे तो खुले रहे, अली असगर के होंठ बंद थे तो बंद रह गए। और इमाम ने बेटे को उठाया अबा के दामन में छुपाया और करबला का गरीब चला। मैं कहूँगा अज़ादारों अली असगर की शहादत इसलिए भी मुश्किल है। अली अकबर को नेज़ा
نیزہ لگ چکا تھا جب حسین پہنچے، عباس کے بازو کٹ چکے تھے جب حسین پہنچے، حضرت قاسم کو نیزہ لگ چکا تھا جب حسین پہنچے، لیکن علی اصغر وہ ہے جو بابا کے ہاتھوں پر ہے، اور غریب باپ نے تیر آتے ہوئے بھی دیکھا، تیر لگتے ہوئے بھی دیکھا، علی اصغر کو تڑپتے ہوئے بھی دیکھا۔ اجرکم اللہ، اور جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں اور جتنے تمہارے عزیز بے اولاد ہیں، آج سب کے لیے دعا مانگنا، اللہ خالی نہ لوٹانا، اللہ علی اصغر کا واسطہ، بے اولادوں کو خالی نہ لوٹانا، اور جنہیں دی ہے ان کے سروں پہ ان کے والدین کا سایہ قائم رکھنا۔ حسین گئے میدان میں اور ایک درد بھرا جملہ کہا، عزاداروں برداشت کر لو گے کیا؟ تیرے مولا نے کہا، اے قوم اشقیا، تمہاری نظر میں مجرم تو میں ہوں، کائنات کا امام کس قدر قریب ہو گیا، فرمانے لگے تمہاری نظر میں مجرم تو میں ہوں، اور میرے اصغر کا جرم کیا ہے؟ ایسے پانی پلاؤ۔ عزادارو راوی کہتا ہے ادھر قومی اشقیا میں کچھ کہنے لگے پلا دو، کچھ کہنے لگے نہ پلاؤ۔ اور فیصلہ آباد والو گھروں میں جا کر ماؤں سے پوچھنا، 6 مہینے کا بچہ ہو، سانس شدت کی گرمی ہو، مائیں گلاس پانی نہیں پلاتی، پیالہ نہیں پلاتی، انگلی کے پورے کو مس کر کے بچوں کے ہونٹوں پہ لگاتی ہے، بچوں کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ مجھے کہنے دو نا، پانی جس کی دادی کا حق مہار ہو، آج اس کا پوتا اتنا پیاسا ہو گیا کہ بابا کہہ رہا ہے اور میرے اصغر کو پانی دو۔ آئے جب عمر سعد لعین نے حالت بدلتی ہوئی دیکھی، کہا ارملا اکتا کلام الحسین، ارملا حسین کا کلام قطع کر دے، حسین اب کوئی اور بات نہ کر سکے۔ رونے والوں سن پاؤ گے، ظالم نے کما تیروں کے ترکش سے تیر ڈھونڈا، جس کے بارے میں علماء نے لکھا تیر کی 3 نوکیں تھی، جس کے بنانے والے سے پوچھا گیا یہ تیر جنگ کے حیوانوں کے لیے بھی نہیں بنایا گیا، پتہ نہیں امت کو کیا دشمنی تھی، رباب کے لال سے 3 نوکوں والا تیر۔ دوستو تاریخ کہتی ہے علماء نے کمان میں تیر جوڑا، مارنے کا ارادہ کیا، تیر گر گیا۔ خالی تو نہیں رو رہا ہے، تیرا 12واں مولا غیبت کے پردے میں روتا ہے۔ دعائے مدبہ کے جملے کبھی پڑھے ہیں، این ابناء الحسین، این ابناء الحسین، تیرا 12واں امام روتا ہے، رو کر کہتا ہے میرا سلام ہو کربلا کے ان شہیدوں پر، کربلا کے ان غریبوں پر۔ اور آؤ دوستو، میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں، اپنے ہاتھ بلند کرو، آؤ 12ویں امام کو پرسا دو، آؤ اللہ سے دعائیں مانگو، جتنے بیمار ہیں شفا مانگنا، جتنے بے اولاد ہیں اولاد مانگنا، آؤ 12ویں امام کو پرسا دو۔ السلام علی الحسین الغریب۔ نہیں پتہ چلا حسین کتنا غریب ہے؟ السلام علی، میرے ساتھ مل کے کہو اگر ہمت ہے، السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی بن الحسین، السلام علی ازواج الحسین، السلام علی اصحاب الحسین۔ اور مومنات تجھے بتاؤ غریب کسے کہتے ہیں؟ کربلا کا میدان ہو، 6 مہینے کا لال ہو، راوی کہتے ہیں حرملہ نے تیر جوڑا، پڑھنے والے پڑھتے ہیں آقا تیر جوڑا، کمان سے تیر چھوٹ گیا نہ چلا، پھر جوڑا پھر چھوٹا، پھر جوڑا پھر چھوٹا۔ ایک پڑھنے والے پڑھ رہے تھے، تیسری بار تیر چھوٹا، عمر سعد پشت پہ تازیانہ مارتا ہے، کہتے ہیں ارملہ بڑا تیر انداز ہے، تیرے ہاتھ سے تیر کیوں گرتا ہے؟ کہتے ہیں عمر سعد کیا بتاؤ، تیر مارنے لگتا ہوں کوئی آواز آتی ہے کمینہ اپنا تیر بھی دے، میرا صغیر بھی دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب اولادوں کو اللہ اولاد عطا فرمائے۔ آیا زدارو تیر چلا، ایران کا ایک عالم 3 شہادتیں اللہ حضرت علی اصغر کی لکھی ہے۔ پہلا جملہ لکھا علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے، دوسرا
جملہ لکھا نہیں ہے علی اصغر کا سر پھٹ گیا. تیسرا جملہ لکھا نہیں ہے ایک کان سے دوسرے کان تک تیر آر پار ہو گیا. پھر طرف کے کہتا ہے ممکن ہے علی اصغر پہ تینوں ظلم ہوئے ہو. جب نوکے تین تھی ہر نوک نے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم میرے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمانا, بیماروں کو شفا عطا فرمانا. اجرکم اللہ. حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر تڑپے. سنا دوں کیسے تڑپے. یتململو علی صدر ابی قطعین المذبوح من القفا. کا بچہ بابا کے ہاتھوں پہ ایسے تڑپا جیسے ذبح شدہ پرندہ تڑپتا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مشہور روایت پڑھی جاتی ہے حسین مولا نے کیا کیا, اصغر کے خون سے چلو بھرا, آسمان کی طرف پھینکو. آواز آئی نہ پھینکنا, بارش نہیں ہوگی, نانا کی امت پیاسی مر جائے گی. زمین کی طرف پھینکو, آواز آئی نہ پھینکنا, سبزہ نہیں اگے گا, نانا کی امت بھوکی مر جائے. سنو گے حسین نے کیا کیا, اصغر کا خون چہرے پہ مرنا شروع کیا. فرمایا ہاکذا علاج کی رسول اللہ. اسی حالت میں نانا کے پاس جاؤں گا, کہوں گا نانا بتا میرے اصغر کا جرم کیا تھا, بتا میرے اصغر کا قصور کیا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین.